خوبصورت سب سے خوبصورت عمل ہے کہ ہر پل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ عورت کے جنازے میں گھر کے کچھ افراد کہتے ہیں میت کا منہ ڈھانپنے غیر محرم نہ دیکھے۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے زندہ کے لیے بھی یہی حکم دیا ہے۔ یقین کرتی ہوں اللہ پر، اس سے بڑھ کر ہے ہی کیا، اس سے آگے ہے ہی کیا۔ وہ یقین دینے والا ہے، وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ جس کو اللہ پر یقین مل جائے اس سے بڑھ کر پرسکون اور کوئی چیز نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تو اپنے طریقوں سے تمہاری من پسند منزل تک تمہیں لاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین دیکھو اور اخلاق دیکھو، رشتہ کر دو۔ اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو، اور اگر بچی اپنی پسند کا اظہار کر دے کہ میری یہاں شادی کر دو تو اسے بے قدر بے حیا نہ سمجھو۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا۔ نیک عورت اگر خود کو مضبوط بنا لے تو اللہ پاک اس کی عزت کو ہمیشہ پردے میں رکھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ جوانی کی عبادت اور میرے اللہ کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ بیٹیوں سے محبت کرنا، انہیں عزت دینا اور انہیں جگر کا ٹکڑا کہنا، یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ محبت سب اپنی مرضی سے کرتے ہیں، نکاح کی بات کرو تو سب کہتے ہیں گھر والے نہیں مانیں گے۔ وقت ملے تو دیکھنا رشتوں کی کتاب کو کھول کر، بہن بھائی کا رشتہ بھی ہر رشتے سے لاجواب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس سے متعلق اللہ پاک نے فرمایا اور جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات مشکل لگ رہے ہیں میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ عرش والے سے رابطہ مضبوط ہو تو فرش والے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر جا کر سورہ فاتحہ پڑھنے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے حضور سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ کبھی کبھی ہم غلط وقت پہ لوگوں کے سامنے رو پڑتے ہیں۔ لوگ غلط نہیں ہوتے، بس وہ ہمارے حق میں صحیح نہیں ہوتے۔ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج سنبھالا ہے وہ آگے بھی سنبھالے گا۔ بابا جی کہا کرتے تھے بیٹا محبت وہ ہوتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے کی۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں تو آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے، کوئی اور نہیں۔ کوئی سفر بھی حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو اس راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔